فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ایک رسول مبعوث کرنا جو رسول انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو رسول تیری آیتوں کی تلاوت ان کے سامنے کرے گا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا اور انہیں گناہوں سے، غلط کاریوں سے پاک صاف کرے گا، بے شک تو ہر چیز بڑا غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل کی دیگر دعاؤں کی طرح اس دعا کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا کیا۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا، قرآن نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، کہ بنی اسرائیل کے لوگوں میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجا ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور تمہارے پاس اللہ کی جو کتاب تورات موجود ہے اس کے احکام اور اس کی تعلیمات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور میں تمہیں ایک ایسے نبی، ایک ایسے رسول کی آمد کی خوشخبری سنانے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم وآخر من بشر بی عیسی ابن مریم، کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں اور وہ آخری شخص ہوں جس کے بارے میں عیسیٰ ابن مریم نے اپنی قوم کو بشارت سنائی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 2000 سال ہو چکے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو یہ نوید سنائے ہوئے تقریباً 500 سال ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کیا کہ عرب کی سرزمین پر نبی اور رسول کو مبعوث کیا جائے۔ حالات کائنات کے، دنیا کے سارے جہاں کی انتہائی بدتر سے بدتر ہو چکے تھے، ہر طرف ضلالت و جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، ضلالت و جہالت کے کالے بادل منڈلا رہے تھے، انسانیت سسک اور بلک رہی تھی، شرافت نجابت آخری سانس لے رہی تھی، ظلم و تعدی کا ہر طرف دورہ تھا، انسان کا دشمن بنا ہوا تھا، انسانیت کے لباس میں درندے بسا کرتے تھے، اور خاص طور سے وہ معاشرہ عرب کی وہ سرزمین جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری نبی کو مبعوث کیا، وہ سرزمین تمام برائیوں کی آماجگاہ بن چکی تھی۔ کہنے کو ابراہیم خلیل اللہ کے دین کے ماننے والے ان کی اولاد اور ان کے پیروکار تھے، لیکن بری طرح سے شرک کے اندر مبتلا تھے، اللہ کی شریعت میں بدعت و خرافات کو رائج کیا ہوا تھا، سنگ دلی اور سخت دلی جو ہے ان کی پہچان اور شناخت بن چکی تھی۔ کون سی وہ برائی تھی، کون سا وہ جو جرم تھا، کون سی وہ خطائیں تھی جن سے وہ معاشرہ پاک تھا؟ ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی غلط کاری اس معاشرے کے اندر رائج پذیر ہوئی تھی۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور دعائے خلیل کا ظہور ہوتا ہے، نوید عیسیٰ کا ظہور ہوتا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آمنہ کے گود میں ایک پھول کھلتا ہے جس کو محمد اور احمد کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ بچپن سے لے کر کے جوانی تک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی زندگی کی، آپ کے اخلاق و کردار کی حفاظت فرمائی، اور جب آپ 40 سال کے ہو گئے،
40 سال کی عمر مکمل ہو گئی، علم و عقل دانش پختہ ہو گئی، تب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سر پر تاج نبوت و رسالت رکھا اور آپ کو اپنا آخری نبی اور رسول کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر متعارف کرایا۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسی نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا نبی اور رسول ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالی کی اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ کا اتنا بڑا انعام ہے، اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو احسان جتلاتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتیں ہیں، بے شمار اور بے پایا ہمارے اوپر احسان ہے۔ ظاہر ہے کائنات کے اندر جتنی چیزیں سب اللہ تبارک و تعالی کی عطا کرتا ہے، ساری اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ جتنی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے نہیں کیا کہ سانس لینے کے لیے ہوائیں بنائی تو تم پر احسان کیا ہے، دھوپ اور روشنی کے لیے سورج بنایا تو تم پر احسان کیا ہے، جھاڑ اور درخت بنائے تو تم پر احسان کیا ہے، تمہیں جسم و جان عطا کیا تو تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں پر ہمیں احسان نہیں جتلایا، حالانکہ یہ سب اللہ کا انعام ہے، اللہ کا احسان ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ہمارے اوپر احسان قرار دیتے ہوئے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر احسان کیا ہے، مومنوں پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے اللہ نے ایک رسول بھیجا ہے، اور رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اللہ کی آیت تلاوت کر کے سناتا ہے، ان کو گناہوں سے پاک صاف کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو، آپ کی بعثت کو، آپ کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو مومنوں پر احسان قرار دیا۔ اس سے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار فضائل سے نوازا۔ اللہ کے جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، اللہ تبارک و تعالی نے ان سب کو فضیلت عطا کی تھی، ان سب کو عظمت عطا کیا تھا، ان سب کو رفعت عطا کیا تھا، ان سب کو بہت ساری نعمتوں سے اور انعام سے اللہ تبارک و تعالی نے نوازا تھا۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جدا گانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فضیلتیں بھی حاصل ہوئی جو دیگر انبیاء کو حاصل تھی، اور ایسی فضیلتیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کیا جو دیگر کسی نبی کو، کسی رسول کو وہ فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے عطا نہیں کی۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ آنچ خوبا ہما دارن، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، کہ تمام انبیاء اور تمام رسول جتنی خوبیاں، جتنے فضائل اور جتنے اوصاف رکھتے ہیں، تو اکیلا ہی ان تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تم اکیلے کو ہی وہ ساری خوبیاں اور وہ ساری فضیلتیں عطا کی ہیں۔ حسن یوسف ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری، تیرے پاس حسن یوسف بھی ہے، موسیٰ کا ید بیضا بھی ہے، اور وہ تمام فضیلتیں اور تمام مقام و مرتبہ کے حامل ہو تم، جو اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کو عطا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک عظیم پہلو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان کا عہد عالم ارواح میں لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں دو عہد لیے تھے بندوں سے۔
دیا تھا، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے یوں کیا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم کے پشت سے ان کی اولاد کو، ان کی نسلوں کو نکالا۔ عالم ارواح ابھی دنیا کے اندر انسانوں کی آمد نہیں ہوئی تھی، وہی عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والے آدم کی تمام اولاد کی پشتوں سے ان کی جو اولاد ہونے والی ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد لیا، ان سے گواہی دی ان کے اپنے ذات پر، ان کے نفس پر۔ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، سب سے اللہ نے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تمہارا خالق نہیں ہوں، تمہارا مالک نہیں ہوں، تمہارا رازق نہیں ہوں، تمہارا مدبر نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا، قالوا بلی شہدنا، کیوں نہیں ہے میرے خالق ہے، میرے مالک ہے، میرے رازق، تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ تمام انسانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد دیا تھا، اور اسی عہد پر دنیا کے اندر آدمی پیدا ہوتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے آدمی تو اسی عقیدے توحید کے ساتھ اس روئے زمین پر آتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت یہی عقیدے توحید ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ماحول اسے بگاڑتا یا بناتا ہے، جس ماحول میں وہ پیدا ہوتا ہے اس ماحول میں ڈل جاتا ہے۔ یہودی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، یہودی بن جاتا ہے۔ مجوسی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، مجوسی بن جاتا ہے۔ نصرانی ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، نصرانی بن جاتا ہے۔ ہندو ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، ہندو بن جاتا ہے۔ سکھ ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، سکھ بن جاتا ہے۔ جین ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، جین ہو جاتا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں، جس ماحول میں بندہ آنکھیں کھولتا ہے اس ماحول میں اٹھل جاتا ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پیدا کرتا ہے، روئے زمین پر بھیجتا ہے تو دین فطرت کے ساتھ پیدا کرتا ہے، عقیدہ توحید پر پیدا کرتا ہے۔ یہ تو ایک عہد۔ دوسرا عہد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً نبیوں اور رسولوں سے دیا تھا، جن لوگوں کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیج کر کے نبی اور رسول بنانا تھا، جن کے سروں پر نبوت یا رسالت کا تاج رکھنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عہد دیا تھا، اور وہ عہد تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نے نبیوں کو جمع کیا، رسولوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا۔ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، پھر تمہارے پاس میرا رسول آئے گا جو تمہاری تعلیمات، تمہاری شریعت کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم سب اس پر ایمان لاؤ گے۔ اللہ کن سے آتے رہا؟ نبیوں سے، رسولوں سے، جن کو دنیا کے اندر بھیج کر کے نبی اور رسول بنایا جانا تھا، ان سے اللہ نے عہد لیا کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے رہتے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر بعثت ہوئی، دنیا کے اندر آپ کو بھیجا گیا، آپ کو مبعوث کیا گیا، آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تو تم ضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے، ان کی اعانت کرو گے، ان کی نصرت کرو گے، ان کی حمایت کرو گے۔ پھر اللہ نے پوچھا اقررتم علی، کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو اور میری اس عہد کی پاسداری کا تم اعتراف کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو؟ سارے نبی اور رسولوں نے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عہد کو قبول کیا، ایکسپٹ کیا اور وعدہ نبھانے کا، اس عہد کو نبھانے کا علم دیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بہت عظیم پہلو ہے، بڑا پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ اللہ کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کب بھیجنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کب بعثت ہوگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کب ملے گی، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں سے آپ پر ایمان لانے کا عہد کیا۔ اسی لیے ایک موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو توریت کے کچھ اوراق ملے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ لے کر کے آئے اور اسے پڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی کے چہرے متغیر ہو گئے، غصے کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہوئے، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نُبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، کہ عمر تم توریت کا نسخہ لا کر کے میرے سامنے پڑھ رہے ہو، اس کی تلاوت کر رہے ہو، اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے، آج موسیٰ بھی ہوتے اور مجھے پاتے، میری نبوت کو پاتے، لَاتَّبَعَنِي، تو میری اتباع کرتے، میری پیروی کرتے۔ ہم جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس روئے زمین پر ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، لیکن جب دوبارہ اس زمین پر آئیں گے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کی تعلیمات کے مطابق وہ فیصلے کریں گے، اپنی شریعت، اپنے اوپر نازل شدہ تعلیمات اور ہدایت کے مطابق نہ زندگی گزاریں گے اور نہ فیصلہ کریں گے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت کا بہت ہی نمایاں پہلو ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اپنی چند خصوصیات کا ذکر کیا، کہا کہ فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے دیگر انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت عطا کی گئی ہے۔ ایک روایت کے اندر 5 چیزوں کا تذکرہ ہے، اور آپ نے کہا کہ لم یؤتہن احد قبلی، کہ مجھ سے پہلے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت اور یہ عظمت، یہ رفعت عطا نہیں کی۔ مقصود صرف 5 اور 6 چیزیں نہیں، بلکہ ان حدیث کے اندر اتنی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ورنہ جہاں تک اللہ کے نبی کی خصوصیات کو دیکھا جائے، شمار کیا جائے، تو بہت ساری خصوصیات ہیں جن کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، جن کو ہم گن نہیں سکتے، جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، جو سارے ہمیں معلوم بھی نہیں ہیں۔ اہل علم نے اس پر باضابطہ کتابیں لکھی ہیں، بعض اہل علم نے 40 خصوصیات تک کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں میں دیگر انبیاء پر فضیلت، بزرگی اور رفعت عطا کی گئی ہے۔ اعطیت جوامع الکلم، پہلی چیز اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں اس حدیث کے اندر کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا، جوامع الکلم عطا کیا گیا۔ جوامع الکلم کیا ہے؟ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے اندر بات کرنے کی ایسی صلاحیت ہو، ایسے الفاظ، ایسے جملے، گفتگو کا ایسا اسلوب آدمی رکھتا ہو، بات کرنے کے اندر اس کی ایسی مہارت ہو، اتنی اعلیٰ لیاقت اور اتنی اونچی صلاحیت ہو کہ چند الفاظ میں، چند جملوں میں معانی کا ایک سمندر بیان کر دے، چند جملوں میں بے شمار معانی پنہا ہو۔ ایسی صلاحیت اور ایسی لیاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی۔ آپ حدیث پڑھیں گے تو بہت ساری ایسی حدیثیں ملیں گی کہ ایک جملے ہیں، 2 جملے ہیں، لیکن علماء جب اس کی تشریح کرنے بیٹھتے ہیں تو صفحات کے صفحات، پیجز کے پیجز بھر جاتے ہیں، بلکہ ایک ایک کتاب تیار ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث سے لا ضرر ولا ضرار، کہ نہ تو کوئی آدمی کسی کو نقصان پہنچائے اور نہ اسے نقصان پہنچا جائے، نہ اسے نقصان میں مبتلا کیا جائے۔ بس یہ چند الفاظ، چند حروف ہیں، چند کلمہ ہیں،
لا ضرر ولا ضرار. اہل علم نے اس حدیث کی تشریح پر پوری کی پوری کتاب لکھ دی. اتنے زیادہ معانی اور مفاہیم اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی شخص ایسا عمل کرتا ہے جس کی تعلیم میں نے نہیں دی ہے وہ عمل مردود ہے. اہل علم نے اس کو دین کا 1/3 حصہ قرار دیا ہے. ایسے بے شمار حدیثیں آپ کو ملے گی کہ چند جملوں میں، چند کلمات میں، چند الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان کر دی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر خصوصی کرم، احسان اور انعام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی یہ خصوصی فضیلت ہے. دوسری چیز آپ نے کہی کہ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے رعب سے، دبدبے سے، ہیبت سے نوازا ہے. جب میرا نام دشمن سنتا ہے کب کپا جاتا ہے، تھرا جاتا ہے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت نبوی کا مطالعہ کریں، آپ کے بڑے بڑے دشمن، بڑے بڑے مخالفین جو ہمہ وقت ہر دم ہر قدم پر آپ کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کر رہے تھے، جو آپ کے خلاف سازشوں کا جال بچھا رہے تھے، لیکن ایسے ایسے اوقات ان کے اوپر آتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوتے ہی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنتے ہی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتے ہی ان کی ہوا نکل جاتی ہے، پتا پانی ہو جاتا ہے. تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے. مال غنیمت کو میرے لیے اللہ نے استعمال کرنا جائز قرار دیا ہے. مال غنیمت، جب کوئی اسلامی جنگ ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو دشمن سے جو مال حاصل ہوتا ہے، دشمن کا جو ساز و سامان حاصل ہوتا ہے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. پرانے شریعتوں کے اندر اللہ کا قانون یہ تھا کہ جنگوں میں جو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا اس کو جلا دیا جاتا تھا، جلا کر کے راکھ کر دیا جاتا تھا. اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے، استعمال کرنا جائز نہیں تھا، اس کا کوئی مالک نہیں بن سکتا تھا. لیکن شریعت محمدی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا، اور مسلمانوں کی معیشت کی ترقی میں، معاشی طور پر مسلمانوں کو خوشحال کرنے میں، مسلمانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے میں مال غنیمت کا بہت اہم کردار اور بہت اہم رول رہا ہے. تو یہ تیسری خصوصیت اللہ کے نبی نے بیان کی کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، کہ میرے لیے مال غنیمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر دیا، جائز کر دیا ہے. اس کا استعمال کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے. چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ روئے زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے نماز کی جگہ اور طہارت کا، پاکی کا باعث قرار دیا ہے. طہارت اور جو ہے پاکی کا باعث اور نماز کی جگہ قرار دیا ہے. پرانی شریعتوں میں یہ قانون تھا، یہ حکم تھا کہ عبادت گاہ میں ہی ادا کی جا سکتی ہے. عبادت کرنے کے لیے جو مخصوص جگہ ہوتی ہے وہی عبادت ہو سکتی تھی، دوسری جگہ عبادت نہیں کیا جا سکتا تھا. عبادت کے کام دوسری جگہ انجام نہیں دیے جا سکتے تھے. لیکن شریعت محمدی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانیاں رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت فراہم کی کہ اگر کہیں مسجد نہیں ہے، عبادت کرنے کی جگہ نہیں ہے، عبادت گاہ نہیں ہے، آدمی جہاں کہیں بھی ہے، راستے سے جا رہا ہے، کہیں بیابان میں ہے، کہیں جنگل میں ہے، کہیں ویرانے میں ہے، کہیں صحرا میں ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، وہ وہی نماز ادا کر سکتا ہے، وہی نماز پڑھ سکتا ہے. آدمی محلے میں ہے، بستی میں ہے، مسجد سے قریب رہتا ہے، تو ایسی صورت میں پانچوں وقت کی فرض نمازیں مسجد میں آ کر کے باجماعت ادا کرنا اس کے اوپر فرض ہے، واجب ہے. اگر آدمی جماعت میں شرکت سے کوتاہی کرتا ہے تو گنہگار ہے، خطاکار ہے، اللہ کی بارگاہ کا مجرم ہے. لیکن اگر آدمی کہیں سفر میں جا رہا ہے، کہیں جو ہے آدمی جنگل میں ہے، کہیں بیابان میں ہے، کہیں صحرا میں ہے،
تو شریعت کی طرف سے اس کو اجازت ہے کہ جہاں ہے نماز کا وقت ہو جاتا ہے وہی وہ نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی عبادت صحیح ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا، سجدے کی جگہ اللہ نے بنا دیا، نماز کی جگہ بنا دیا، عبادت کی جگہ بنا دیا پورے روئے زمین کو، اور وَطَهُورًا، پاکی اور طہارت کا ذریعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو، مٹی کو بنا دیا ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے وضو شرط ہے، وضو پانی سے کیا جاتا ہے، وضو پانی سے کیا جاتا ہے، ہاتھ پیر منہ دھوئے جاتے ہیں، سر کا مسح کیا جاتا ہے، پانی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر پانی نہ ملے، پانی ہے لیکن آدمی پانی استعمال کرنے پر قدرت نہیں رکھتا ہے، یا پانی کا استعمال آدمی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، صحت بگڑ سکتی ہے، ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے یہ آسانی رکھی ہے، یہ سہولت رکھی ہے کہ آدمی مٹی پر ہاتھ مار کے تیمم کر لے، جو فائدہ پانی سے ہوتا ہے وہی فائدہ اس کو مٹی سے ہوگا۔ یعنی جس طریقے سے وہ پانی سے طہارت حاصل کرتا ہے، وضو کرتا ہے، غسل کرتا ہے، اسی طرح سے مٹی سے تیمم کر لے تو غسل کے لیے بھی کافی ہو جائے گی مٹی، اور اگر جو ہے وضو کرنا ہے اسے تیمم کر لے تو وضو کے لیے بھی مٹی کفایت کرے گی۔ تو یہ آسانیاں، یہ سہولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے ہم امت محمدیہ کو عطا کیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کی خصوصیات میں سے چوتھی خصوصیت اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے۔ پانچویں خصوصیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور جتنے رسول آئے ان میں سے کسی کی نبوت، کسی کی رسالت ساری کائنات کے لیے نہیں تھی، بلکہ ایک خاص علاقے اور ایک خاص زمانے کے لیے ہوا کرتی تھی، ایک خاص زمانے اور ایک خاص علاقے کے لیے ہوا کرتی تھی۔ ایک نبی چلا جاتا، دوسرا نبی آ جاتا تھا۔ ایک ہی وقت میں دنیا کے اندر مختلف علاقوں میں کئی انبیاء ہوا کرتے تھے، بلکہ ایک ہی علاقے میں کئی نبی ہوتے تھے۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے۔ ایک وقت میں ایک مقام پر دو نبی۔ تو پہلے یہ ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے اس چیز کا الگ الگ نبیوں کا ذکر کر کے جو ہے بتایا ہے کہ فلاں کو فلاں قوم کی طرف بھیجا، فلاں کو فلاں قوم کی طرف بھیجا، فلاں کو فلاں قوم کی طرف بھیجا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی رحمت للعالمین کو اس کائنات کے اندر بھیجا، مبعوث کیا، آپ کے سر پر تاج نبوت اور رسالت رکھی، تو عرب کے لیے خاص نہیں، مکہ کے لیے نہیں، مدینہ کے لیے نہیں، صرف جزیرہ عرب کے لیے نہیں، صرف ایشیا کے لیے نہیں، بلکہ ساری کائنات کے لیے، کائنات کے سارے انس و جن کے لیے آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقام پر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے، لوگوں کو آگاہ کر دیجئے، لوگوں کو خبردار کر دیجئے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم تمام لوگوں کی طرف، ساری کائنات کے لوگوں کی طرف نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیات اس دنیا کے اندر بھی عطا کی ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کو بہت ساری خصوصیات عطا کی ہیں، جن کا انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ میں تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس
نبی کی امت میں پیدا کیا ہے، اس نبی کا امتی بنایا ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات انسانی میں سب سے بڑھ کر، سب سے افضل اور سب سے بہتر بنایا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دیانتداری کے ساتھ اس نبی پر ایمان رکھیں، اس نبی کی تصدیق کریں، اس کی اطاعت کریں، پیروی کریں اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایک مخلصانہ انداز میں عمل کریں، تاکہ ہم بھی ان فضیلتوں کے حامل ہو سکیں جو اللہ تبارک و تعالی نے بحیثیت امت محمدیہ کے لیے مقدر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو جاننے، پہچاننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی برائیوں سے، غلط کاریوں سے ہماری حفاظت فرمائے، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و محامد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں، جد و جہد کو جاننے اور اللہ کے نبی کے پیغام کو کائنات انسانی تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔